بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بہت عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے تھے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں، اور میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ جب میں زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو میں نیچے کا پانی اپنے اوپر آنے لگتا دیکھتی اور بالکل اوپر منڈیر تک آ جاتا۔ جب میں اپنے ہاتھوں سے یہ بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی تو مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑی رکھتی تھی اور مجھے جانے نہیں دیتی تھی اور کہتی تھی کہ اے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو ورنہ تمہارے جاتے ہی یہ پانی نیچے چلا جاتا ہے، اور اگر میں پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں کے سے سنا کرتی تھی کہ جب میں پیٹ میں بچہ ہوتا تھا تو ماں کو بہت بڑی تکلیف جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار اور کبھی چڑچڑاپن آ جاتا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بہت حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے ان 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہیں ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ اس طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی تھی کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب نظر آتا تھا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکل رہا ہے اور اس ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی عام انسان نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کے خلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا تھا جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آسمان پر وہ ایک ستارہ نکل آیا اور اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے ساری یہودیوں کو جمع کیا، دیکھو آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ میں کس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ لڑکے کی پیدائش میں 10 دن بچے میں یہودیوں نے جا کر مدینہ میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل میں تھیں، لیکن ابھی بھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا، کسی کے 2 مہینے باقی رہتے تھے اور کسی کے 4 مہینے۔ یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا مدینہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ ان عالموں نے کہا اب مکہ میں جا کر دیکھو، تو سارے یہودی مکہ پہنچ گئے۔ وہاں معلوم ہوا کہ وہاں کسی کے گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ایسے بچے کی پیدائش کی جس کے باپ وفات پا چکے ہوں، یعنی جس کا باپ اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے، اس کے بچے کے باپ عبداللہ بھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کے ہائے نکل گئے اور سب روتے چلاتے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مدینے والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آخر وہ دن آیا جو سبھی کو بہت بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان اور زمین، چرند پرند مخلوق کر رہی تھی۔ آج سے اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا میں بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ وہ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا۔ اللہ نے حکم دیا، اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کے وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو کہا
خبردار کیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج تم نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس رات میرے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی، اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے ہاں چراغ میں تیل جلانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ناظرین، اس غریبی میں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے۔ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو تو فوراً اس کے علاج کا انتظام کریں۔ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا۔ اچانک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں ہلکا سا درد تھا اور وہ سمجھ گئیں کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کو گزرا، پھر صبح سے کچھ پہلے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئیں، جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہے گا کہ یہ پہلی چیز ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ تیسری چیز، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس کی ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختنہ ہوا تھا۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگی، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھٹکے سے ہی کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیرانی کی انتہا نہ رہی اور پورے 15 منٹ تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھایا اور آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، دنیا میں پیدا ہونے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں، آسمان کے تارے زمین کے قریب چلے آ رہے ہیں۔ پھر اچانک ایک بادل کا سایہ آیا اور میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا اور اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اے جبریل علیہ السلام، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگوا لو اور سارے نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف کی خوبصورتی دو اور اسے ایوب کا صبر دو، ابراہیم کی دوستی اور داؤد کی میٹھی زبان دو۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی رہی کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی کہ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا کہ حضرت عبد المطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے ہوئے عبد المطلب کی ساری تھکن دور ہو گئی، جیسے کہ ایک پل میں ختم ہو گئے۔ وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دائی شفا نے کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شفا نے جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے کر آئی تو آتے ہی نظر پڑتے ہی یہ سب ہوش اڑ گئے اور اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں پیدا ہوا کہ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جب ابو لہب کی باندی صوبیہ نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی تو ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو۔ یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ اس نے اپنی باندی کو صوبیہ کو کہا کہ جا، تمہیں میں اسی خوشی میں آزاد کر دیتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی خوشی کے مارے اپنے پوتے کو گود میں لے کر کعبہ کی طرف دوڑتے چلے جا رہے تھے۔
سارے مکہ والے بھی خوش تھے، نعرہ لگاتے تھے کہ حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے کہ کعبے کے پاس پہنچے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اللہ سے دعا مانگی، اے میرے اللہ میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ان کا پوتا وہ ایک بہت بڑا انسان ہے جس کی خاطر دنیا بنی ہے، اور اس کو پوتا اتنا بہت بڑا انسان اللہ نے معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر ساتویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھا کر اسے باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جو مایوس دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمان پر تہلکا مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبہ کے غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی تھیں، اور پھر انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کو بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ ایک ایسا عجیب سا نام ہے جو تم نے اپنے پوتے کے لیے رکھ دیا ہے، تم تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم نے آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ مکہ والو، تمہیں کیا پتا، میرے اس بچے کا ایک دن ایسی شان ہوگی، اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بچپن میں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان، آپ کو کیسے پتا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ چارپائی پر لیٹے رو رہے تھے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا کہ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر انگلی لے کر جاتے تھے چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میں چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ جب بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنا غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی۔ اللہ نے چاند کو حکم دیا کہ چاند تم میرے محبوب کے لیے کھلونا بن کر اسے کھلاؤ اور رونے مت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدائش ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پر اوندھے منہ گر پڑے، اور ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال ایک آگ جل رہی تھی، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم آگ بجھ گئی، اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لائٹس بنوا رکھی تھی، جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لائٹس دھڑام سے جا کر زمین پر۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا تو اس نے آسمان پر دیکھا تو وہ ساری نشانیاں دکھنے لگیں جو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہونے کی نشانیاں تھیں۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا، آج کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں کے عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ نہیں، ایک ایسا بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ لوگوں نے بتایا ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچوں کو دیکھتا ہوں۔ جب وہ یہودی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور پھر پلٹ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو روتا ہوا کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی ہے، ان کی بربادی قریب آنے والے۔ امید ہے آج کی ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔